الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 5 وفي رواية حتى يسأل عن 40. تمام قسم کی تعریف، ہر قسم کی عبادات اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا. علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم. محترم و معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ روم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، جس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مرحلوں کا ذکر کیا ہے. واضح طور پر زندگی کے مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہی اللہ ہے الذی خلقکم من ضعف، جو تم کو کمزوری میں پیدا کرتا ہے. اور آپ میں سے بہت لوگ جانکار بیٹھے ہوں گے جنہیں یہ بات پتہ ہوگی کہ بچے کو پیدا ہونے کے بعد پیٹ میں پلٹنے میں 3 مہینے لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بولنے اور چلنے پھرنے میں کئیوں مہینے لگ جاتے ہیں. تو اسی مرحلے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ ہے جو تمہیں کمزوری میں پیدا کرتا ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کے بعد تمہیں طاقت دی. اب وہی بچہ جو چند سال پہلے کمزور تھا، نہ بول سکتا تھا نہ چل سکتا تھا، اب جب وہ اپنی جوانی کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے اندر توانائی آ جاتی، اس کے اندر طاقت آ جاتی، اس کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، ہر قسم کی طاقت اس کے جسم کے اندر آ جاتی ہے، بڑے بڑے کام انجام دے سکتا ہے وہ نوجوان. اسی نوجوانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة.
اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقتور بنا دیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس طاقت کے بعد ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر اللہ تعالیٰ اس طاقت کے بعد پھر تمہیں کمزور بنا دے گا، اور وہی کمزوری تمہیں کہاں لے جائے گی؟ بڑھاپے کی طرف. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے کمزور بنایا، کمزوری میں پیدا کیا، پھر اس کو طاقت دی، طاقت دینے کے بعد پھر اسے کمزور کیا، اور پھر بڑھاپا دے دیا اسے. اور اسی آیت کو تلاوت کرنے کے بعد میں نے ایک حدیث کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ جس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، اور ایک دوسری روایت میں حتی یسأل عن اربع، کہ ایک بندے کے، ایک انسان کے، ایک بنی آدم کا قدم ہٹ نہیں سکتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا تو وہ اپنے حساب کی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کیے جائے، اور دوسری روایت کے اندر ہے جب تک کہ اس سے 4 سوال نہ کیے جائے. ان سوال میں سے جو پہلا سوال ہوگا وہ یہ ہے وعن عمره فيما افنى، کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں کھپایا، کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا. اور ایک سوال تو یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پوری عمر کا سوال آپ سے کرے گا کہ آپ نے اپنے ہوش و حواس آنے کے بعد، یعنی اپنی نوجوانی کی عمر، سن بلوغ پانے کے بعد سے لے کر جب تک آپ کی موت نہیں آئی تب تک کی جو بیچ کی پوری زندگی ہے اس میں آپ نے کیا کیا گیا. تو ایک سوال تو یہ ہو گیا. اور اب یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس پوری عمر کے سوال میں کیا نوجوانی شامل نہیں؟ جوانی بھی تو شامل ہے اس عمر میں، لیکن غور کرنے کی بات یہاں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو ذکر کرنے کے بعد بتایا اللہ تعالیٰ ایک اور سوال کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ وعن شبابہ فیما ابلا، تو اس نے اپنی نوجوانی کو کہاں خرچہ کیا، نوجوانی میں کیا کیا. یہ اتنی غور کرنے کی بات ہے کہ آج جتنے بھی نوجوان ہیں، آج ہمارے مسلم سماج اور معاشرے کے، آج وہ اپنا وقت، اپنا یہ قیمتی وقت، یہ قیمتی نوجوانی صرف اور صرف ٹائم پاس میں گزار دیتے ہیں. صبح کیا کرنا ہے؟ کرکٹ کھیلنا ہے، میچ کھیلنا ہے، فون چلانا ہے، یہ جو بھی، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر ویسے ہی ٹائم پاس کرنا ہے. ایسے کرتے کرتے زندگی کے کتنا ہی وقت، قیمتی وقت برباد کر کر چلے جاتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی عمر کا سوال کرے گا ہی کرے گا، لیکن اس عمر کے ایک خاص حصے کا سوال الگ سے بھی کرے گا کہ آپ نے اپنی نوجوانی کہاں خرچہ کری، اپنی نوجوانی میں کیا کیا آپ نے. اس نوجوانی کا سوال جس نوجوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس نوجوانی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، اس طاقت سے آپ بہت بڑے بڑے کام انجام دے سکتے ہیں. تو اس طاقت کو، اس نوجوانی کو، اس قیمتی وقت کو آپ نے کہاں خرچ کیا، یہ سوال اللہ تعالیٰ آپ سے کرے گا. اور اس سوال کا جواب جب تک آپ دے نہیں دیں گے تب تک آپ کے قدم وہاں سے ہٹیں گے. آج ہم کسی سے بچنا چاہتے ہیں، کوئی سوال سے، کسی بات سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم بس منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، لیکن اس رب ذوالجلال کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کسی بھی طریقے سے بچ نہیں سکیں گے. سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یوم تشہد ایدیہم وارجلہم، اللہ تعالیٰ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس دن، قیامت کے دن، یہ منہ نہیں بولیں گے، اللہ تعالیٰ ان منہ پر تالا لگا دے گا. تکلمنا ایدیہم، یہ آپ کے ہاتھ بولیں گے، یہ آپ کے ہاتھ بولیں گے کہ اللہ اس نے یہ کام ان ہاتھوں سے کیا، مجھے ایسی ایسی غلط جگہوں پر استعمال کیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو اسے عذاب دے. یہ گواہی، یہ بات کریں گے آپ کے ہاں. وتشہد ارجلہم، یہاں تک کہ آپ کے یہ پیر گواہی دیں گے، جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہیں وہاں جا کر آپ کے یہ پیر گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ فلاں جگہ پر نشہ کرنے جاتا تھا انہی پیروں سے، مجھے لے کر جاتا تھا اس جگہ پر، یہ زنا کرنے جاتا تھا تو انہی پیروں سے چل کر جاتا تھا،
یہ نشہ کرنے جاتا تھا، شراب نوشی کرنے جاتا تھا، تو یہ اس راستے سے جاتا تھا. یہ گواہی آپ اپنے منہ سے تو جھوٹ بول سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان منہوں پر تالا لگا دیا ہے. یہ منہ نہیں بولیں گے، بلکہ آپ کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے. تب آپ کیسے بچیں گے؟ میرے نوجوان ساتھیوں، اور اس جہاں جہاں میں نوجوانوں کو مخاطب کر رہا ہوں، اس نوجوان میں عورت بھی شامل ہے، مرد بھی شامل ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف نوجوان مرد ہی سوال کیے جائیں گے، بلکہ نوجوان بچیاں اور بچے جو ہیں، بچیاں اور عورتیں جو ہیں، یہ تمام کے تمام ان سے بھی سوال کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام تمہیں دیے ہیں، تمہیں پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، تھوڑی سی تعلیم تمہارے پاس کیا آ گیا، تمہارے باپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ کیا آ گیا، تو پردہ سر پہ ہٹ گیا، یہ تعلیم لبرلزم یہ تمہارے اندر سرایت کر گئی، تو تم نے اپنے پردے کو چاک کر دیا، پھاڑ کے پھینک دیا. یہ پردہ تو تمہیں شکنجے میں کس رہا ہے. یہ سوال ان بچیوں سے بھی ہوگا کہ تم نے اپنی نوجوانی کو کہاں پر چھوڑا. سامعین کرام، یہ تمام جو چیزیں ہیں آپ دیکھیں گے کہ آج ہمارا جو مسلم سماج کا جو نوجوان ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یہ جو نوجوان ہے یہ بہت بگاڑ کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. اس کا سبب کیا ہے اور یہ بگاڑ کی شکلیں کیا ہے؟ ایک بگاڑ کی شکل اور سبب یہ ہے کہ آج ہمارے مسلم نوجوان کا آئیڈیل اور نمونہ کون ہے؟ یہ سب سے بڑی چیز ہے. آج آپ کسی نوجوان بچے یا بچی سے پوچھیں گے کہ تمہارا نمونہ کون ہے، تمہارا آئیڈیل کون ہے، تمہارا اسوا کون ہے، وہ زبانی طور پر تو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو آخری نبی، آخری پیغمبر ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. زبان سے تو اس کا اقرار کرے گا کہ ان سے بڑا نمونہ اور کون ہو سکتا ہے، وہی میرے نمونے ہیں. لیکن اصل معنوں میں اس کے دل کے اندر اس کی زندگی کو ٹٹولیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا نمونہ کون ہے. یہی سوال آپ اپنی بچیوں سے کریں گے تو وہ بچیاں بھی کہیں گی کہ ہماری جو نمونہ ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، امہات المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے. یہ زبانی اقرار تو کریں گے، لیکن ان بچے اور بچیوں کے اعمال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں؟ کیا ان کے ازواج مطہرات کے طریقے پر ہے؟ کیا صحابہ کرام اور صحابیات کے طریقے پر ہے؟ اگر ہے تو یقین مانیے کہ آپ اس سوال کا جواب کچھ حد تک دے سکیں گے، اور اگر نہیں ہے تو آپ اپنی زندگی کا محاسبہ خود کر لیجئے کہ 4 دن کی زندگی ہے، جب مر کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیسے جواب دیں گے؟ اور ابھی تو صرف 2 ہی سوال ہیں، ابھی اور بھی سوال آگے باقی رہیں گے. جب ان شروعات کے 2 سوال نہیں ہم فیل ہو جائیں گے تو آگے کیا جواب دیں گے؟ ایک شکل تو یہ ہو گئی کہ آج ہمارے مسلم نوجوانوں نے اپنا آئیڈیل اور نمونہ کسی اور کو بنا لیا ہے. ان سیلیبریٹیز کو، ان پولیٹیشینز کو جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، جس اسلام نے آپ کو زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، اخلاق، بہترین اخلاق بتائے، اس اسلام کو چھوڑ کر آپ ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں جن کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا مسلم نوجوان جو ہے وہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک سبب یہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی، وہ کیا تھا؟ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ جو ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے امت کے لوگ پچھلی امتوں کی اتباع میں لگ جائیں گے، پیروی میں لگ جائیں گے. یعنی ان کو جس طریقے سے بھی ہو گیا، دوسری حدیث میں ہے کہ بالش یعنی جس طریقے سے وہ غیر مسلم قوم کر رہی ہے اس طریقے سے ہی یہ مسلم قوم بھی کرنے لگے گی. پچھلی قوم جو گزر چکی ہے اس کے حرف بحرف بالکل برعکس سمجھیے، کوئی فرق نہیں کر سکیں گے. اس طریقے سے اتباع کرے گی یہ مسلم قوم کہ اگر وہ حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، کہ اگر وہ اپنے آپ کو گوہ کے دل میں بھی داخل کر دیں گے تو وہ بھی اس میں چلے جائیں گے. یہ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے فرمایا الیہود والنصارى یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کیا یہود و نصارہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، تو ان کے علاوہ اور کون؟ آج آپ دیکھیں اپنے گھر کے اندر ہی دیکھ لیں، یا اپنے خاندان، اپنے علاقے، اپنے شہر میں دیکھ لیں کہ ایسے مسلم نوجوان آج ہیں کہ جو لوگ بس دوسروں کی دیکھا دیکھی میں، وہ غیر مغربی قوم جنہوں نے اپنے فکری یلغار سے زنا کو عام کر دیا، نشے کو عام کر دیا، جوئے کو عام کر دیا، اس قوم کی اتباع کس طریقے سے کرتا ہے؟ آج آپ ابھی حال ہی کا وقت دیکھ لیجئے کہ ایک ملے کٹ چلا ہے بالوں کو کٹوانے کا، اس طریقے ادھر ادھر کے بال کٹوا لیں گے اور یہ بیچ کے بال پورے بڑے رکھیں گے، اور اس سے بھی پہلے جو ایک چلا تھا صرف بیچ کے بال کھڑے رکھنا، اور طریقے طرح طرح کے۔ آج آپ دیکھیں وہی غیر مسلم قوم یہود و نصارہ نے اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھالا، تو آج ہمارا مسلم نوجوان بھی اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کی پیروی کرتا ہے، ادھر کے بال کٹوا لیتا ہے اور بیچ کے بال بڑے رکھتا ہے۔ یہ حال ہے ہمارے مسلم نوجوانوں کا۔ اور آج کا ایک جو مسلم نوجوان ہے، اس کا ایک جو سب سے بڑا المیہ ہے، تمام برائیوں میں سب سے بڑی برائی جو ہے وقت ضائع و برباد کرنا، اور کہاں ضائع و برباد کرنا؟ فضول چیزوں میں۔ جبکہ آپ نے کئیوں مرتبہ یہ بات سنی ہوگی کہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو کامیاب مومن ہیں وہ وہی ہیں جو اپنے نماز میں خوشی و خضوع کے ساتھ پابندی کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیکار چیزیں ہیں، فالتو کی چیزیں، فضول کی چیزیں ہیں، اس سے اعراض کر دیتے، اسے اگنور کر دیتے، بالکل طور پر اس پر کوئی دھیان نہیں دیتے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب ان کے سامنے کوئی فالتو چیز آتی ہے تو وہ شرافت سے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اچھے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا مسلم جو اپنے آپ کو مؤمن اور مسلمان کہتا ہے، آپ اس سے کہیں آؤ نماز کی طرف، چلو نماز پڑھ لیں، تو وہ آپ کو جواب دیتا ہے کہ وقت ملے گا تو آئیں گے، اور یہ وقت کہاں لگاتا ہے پتہ نہیں۔ یہ وقت انہیں لغو فالتو کی چیزوں میں لگتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم اس سے اعراض کرو گے، اس سے ہٹ جاؤ گے، شرافت کے ساتھ اسے اگنور کر دو گے، تبھی تم کامیاب ہوگے۔ لیکن اس فالتو کی چیز کی وجہ سے وہ اپنے ایک فریضہ چھوڑ دیتا ہے، جس کا سوال قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلا سوال ہی یہی نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اور تو اور ایک المیہ یہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمان نوجوان یعنی 20 کے بعد 18 کے بعد کے جو نوجوان ہیں، اگر آپ ان سے کہیں کہ چلو نماز پڑھ لو، تو ایک جو بہت بڑا ناصور بن کر جواب نکلا ہے وہ یہ کہ جب میرا من کرے گا تب میں پڑھوں گا، ایسی کون سی نماز کی میں تمہارے کہنے پر پڑھوں۔ یہ جو چیز ہے، یہ جس نوجوان کے اندر بیٹھ گئی تو سوچ لیجیے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ حکم دو، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کرو، معروف کا حکم دو، منکرات سے روکو۔ اس وجہ سے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، اس وجہ سے کہتے ہیں تاکہ تمہاری جو آخرت ہے وہ بچ جائے۔ اے نوجوانوں، یہ جو قیمتی زندگی کا یہ وقت ہے، یہ ان لوگوں کو اب حاصل نہیں ہے جنہوں نے اپنی نوجوانی کو ضائع و برباد کر دیا۔ میں ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گا اس وقت کی کہ جب قیامت آ چکے گی اور سورج ہمارے سروں کے اوپر ہوگا اور لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس وقت کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سایہ ہوگا، اور اس سایہ کو حاصل کرنے والے صرف 7 لوگ ہوں گے۔ ان 7 لوگوں میں فرمایا وَشَابٌ نَشْأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس نے اپنی زندگی میں جو تربیت پائی ہے، اپنی زندگی کو جو خرچ کیا ہے، اپنی نوجوانی کو جو خرچ کیا ہے، وہ کہاں کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت میں لگایا ہے۔ ایسے نوجوان کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ یہ فضیلت اب ان لوگوں کو حاصل نہیں ہے، وہ پچھتائیں، ترس رشک کریں، لیکن اب یہ فضیلت ان لوگوں کو حاصل نہیں ہے جن لوگوں نے اپنی
اپنی نوجوانی کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا، اور اپنی نوجوانی میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکے۔ یہ فضیلت ہم نوجوانوں کو حاصل ہے میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، اس فضیلت کو ضائع و برباد نہ ہونے دو، اس فضیلت کو حاصل کر لو، کیونکہ جب یہ نوجوانی ہم سے ہٹ جائے گی اور ہم اپنی کمزوری اور بڑھاپے کی طرف چلنے لگیں گے، تب ہم بھی اسی طریقے سے پچھتائیں گے جیسے وہ لوگ آج پچھتا رہے ہیں جنہوں نے اپنی نوجوانی کو برباد کر دیا۔ سامعین کرام، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ بڑی غور کرنے کی چیزیں، یہ سب بگاڑ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بگاڑ ہمارے نوجوانوں میں ہے، لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کہاں سے تلاش کریں؟ اور اس کا بنیادی جو چیز ہے، کیونکہ ایک نوجوان جو ہوتا ہے اچانک سے نہیں بگڑ جاتا، ایک ٹہنی جو ٹیڑھی ہو جاتی ہے وہ اچانک سے آ کے ٹیڑھی نہیں ہو جاتی، جب وہ نکلنا شروع ہوتی ہے تبھی سے کچھ چیز اس پر سامنے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ پورا سخت ہو جاتی ہے تب اس کو سیدھا نہیں کر سکتے آپ، پاسبل ہی نہیں ہے، کسی طریقے سے آپ اسے سیدھا نہیں کر سکیں گے۔ وہی حال ایک نوجوان کا ہے، اگر آپ نے اپنے بچے کی تربیت بچپن میں نہیں کری تو آپ چاہے جتنا روئیے، جتنا ماتھا پیٹیے، آپ کا نوجوان بڑے ہونے کے بعد کبھی نہیں سدھرے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بچپن میں کریں۔ عرب کہتے تھے لاعب ابنک سبعا، کہ اپنے بچے کے ساتھ 7 سال تک کھیلو، یعنی 1 سے 7 سال کی جو زندگی ہے اس میں اس کے ساتھ کھیلو، کھیل کود جس طریقے سے بھی ہو سکے اس کے ساتھ کھیلو، اس کو ہنساؤ، اس کو کھلاؤ، اس کو گھمانے لے جاؤ۔ پھر جب وہ 7 سال کا ہو جائے پھر کیا کرو؟ وَأَدِّبْهُ سَبْعًا، بس جیسے ہی وہ 7 سال کا ہو تو اسے ادب سکھانا شروع کر دو، اسے علم دینا شروع کر دو۔ کب تک دو؟ 7 سال تک، 7 سے 14 تک اسے ادب سکھاؤ، اسے علم سکھاؤ۔ پھر جب وہ 14 سال کا ہو جائے وَصَاحِبْهُ سَبْعًا، جب وہ 14 سال کا ہو جائے تب اس کو اپنا دوست بنا لو، ان کو اپنے ساتھ رکھو، دنیا کا اتار چڑھاؤ اپنے ساتھ رکھ کر دکھاؤ کہ دنیا ایسے کام کرتی ہے، دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں تمہیں ایسے یہاں سے نکل کر جانا ہے، ایسے بچنا ہے، اپنے آپ کو ایسے بچانا ہے۔ کب تک سکھاؤ؟ 14 کے بعد سے 21 تک۔ پھر جب وہ 21 کا ہو جائے تب کیا کرو؟ ثُمَّ اتْرُكِ الْحَبْلَ عَلَىٰ غَارِبِهِ، پھر اس کی جو نکیل ہے وہ ڈھیلی چھوڑ دو، اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم نے اپنے یہ 3 مرحلے صحیح طریقے سے انجام دے دیے ہیں تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ڈگمگائے گا، لڑکھڑائے گا، لیکن حد سے گزر جائے ایسا نہیں ہوگا، بالکل ہی راستے سے بھٹک جائے ایسا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ گر جائے لیکن پھر سے اٹھ جائے گا، پھر سے وہ صحیح راستے پر آ جائے گا انشاءاللہ، لیکن حد سے گزر جائے ایسا نہیں ہوگا۔ کسی نے کیا صحیح بات کہی ہے کہ اپنے بچوں کو باندھ کر، رسی سے باندھ کر پانی میں ہم خود ڈالتے ہیں اور بعد میں ماتھا پیٹتے چیختے چلاتے ہیں کہ بھیگنا نہیں بھیگنا نہیں۔ یہ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بچپن میں تربیت دی۔ ایک یہ سبب ہو گیا اور اس کا تدارک ہی حل ہے۔ آپ اس سبب کو جڑ سے ختم کر دیجئے، نوجوان میں انشاءاللہ اتنا بگاڑ نہیں آئے گا جتنا آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک جو سب سے بڑی چیز، سب سے عظیم چیز یہ ہے کہ باپ کے اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے باپ کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ جو نبی بنائے گئے تھے وہ اپنے باپ، کون باپ؟ ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے دعا کری تھی۔ سورہ بقرہ کے اندر آپ کو مل جائے گا، ربنا وبعث رسولا منہم، کہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک رسول بنا دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی اسی دعا کا نتیجہ ہوں جو انہوں نے دعا کری تھی۔ تو اسی لیے اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا، ایک باپ اپنے بچے کے لیے دعا کرے، ایک ماں اپنے بچے کے لیے دعا کرے، ان کی دعائیں بہت با اثر ہے، بے اثر نہیں، با اثر ہے۔ اب ماں باپ کا اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا۔ اور تیسری چیز، اچھی صحبت اختیار کرنا۔ اس میں میں والدوں اور والدین کو بھی مخاطب کروں گا اور اپنے نوجوان ساتھیوں کو بھی مخاطب کرنا چاہوں گا کہ اچھی صحبت، اچھا دوست اختیار کرنا، کیونکہ یہی صحبت ہوتی ہے جو ہمیں کتنے بڑے بڑے بگاڑ کی طرف لے جاتی ہے۔ آج ہم اپنے دوستوں میں نظر دوڑائیں کہ آج ہمارا جو دوست ہے اس سے دوستی کا سبب کیا ہے؟ دوستی کا سبب معصیت ہے یا خشیت ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے ایک دوسرے کے دوست ہیں؟ دوست اس لیے ہے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ کھیلنے جائے،
دوست اس لیے ہے تاکہ فلم دیکھنے جائے، دوست اس لیے ہے تاکہ ساتھ میں بیٹھ کر سگریٹ پیے، یا دوست اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں ایک دوسرے کے ساتھ جائیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ساتھ میں آئے، نماز ایک دوسرے کے ساتھ پڑھے، قرآن پڑھے، ایک دوسرے سے پوچھ کر پڑھے، اس لیے دوست۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، بیسٹ فرینڈ جسے آج ہم کہتے ہیں، سب سے اچھا دوست الاخلاء خلیل سے نکلا ہے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو دوستی کی آخری حد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلیل کس کو بنایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ جو دوست کی آخری حد ہوتی ہے خلیل، الاخلاء اسی سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو سب سے محبت کرنے والے دوست ہیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن یہی دوست، یہی بیسٹ فرینڈ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز نکال دی، الا المتقین، جن کی دوستی تقوی پر، جس کی دوستی کا بنیاد، جس کی دوستی کی بیس جو پڑی ہے وہ تقوی پر بنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر پر بنی ہے، تو اس قیامت کے دن ہی آپ بیسٹ فرینڈ ہی رہیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ دوستی کی جو بیس ہے، بنیاد ہے، وہ معصیت ہے، تو معاف کریے گا قیامت کے دن آپ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ سامعین کرام، یہ چند باتیں ہیں، وقت ہو چکا ہے، اور میں دو باتیں اور کہنا چاہوں گا جس کا مخاطب میں بھی ہوں، کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عبادت کریں اور استقامت۔ عبادت اور استقامت۔ عبادت کیا ہے؟ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جو میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کری تھی کہ سایہ جو ملے گا رب کے عرش کا، وہ نوجوانوں کو ملے گا۔ اسی نوجوان کے بارے میں فرمایا کہ اپنی نوجوانی کی عبادت کریں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، تمہاری نمازوں کی بڑی اہمیت ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، تمہارے سجدوں کی بڑی اہمیت ہے، تمہارے صدقات کی بڑی اہمیت ہے، تمہارے روزوں کی بڑی اہمیت ہے، تمہارے اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ اس اہمیت کو معمولی نہ سمجھو، اسے رائگاں نہ کرو، برباد نہ کرو، بلکہ اسے صحیح طریقے سے اپناؤ۔ یہ ہو گئی عبادت تمہارے لیے۔ اب استقامت کیا ہے؟ میرے نوجوان ساتھیوں، آج اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی جا رہی ہیں، جتنے بھی نئے نئے کلچر آ رہے ہیں، جتنے بھی فتنے والی چیزیں آ رہی ہیں، ان سب کا ٹارگٹ، ان سب کا گول تمہیں برباد کرنا ہی ہے۔ اس سے بچنا ہی تمہارے لیے استقامت ہے۔ کیونکہ آپ جہاں کہیں بھی دیکھو گے، جس قوم کا نوجوان پستی کا شکار ہو گیا، وہ نوجوان بھی وہ قوم بھی پستی کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ قوم بھی سر اٹھا کر نہیں جی سکے گی جس قوم کا نوجوان سر نہیں اٹھا سکتا، اور اس نوجوان نے اپنی نوجوانی کے عمر کو وہ جو نوجوانی تقاضا کر رہی ہے جس کام کا، اس کام کو انجام نہیں دیا تو تمہاری قوم بھی برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو یہود و نصارہ ہے، ایک ٹارگٹ کس کو بناتے ہیں؟ انہی نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ طرح طرح کی چیزیں ہیں، گانے ہیں، فلمیں ہیں، یہ تمام چیزیں بنائی گئی کس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے؟ نوجوان بچوں اور بچیوں کو بھی ٹارگٹ کرنے کے لیے بنایا گیا۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، یہی استقامت ہے جس سے تم بچو گے۔ کیونکہ اسی حدیث کے اندر جو میں نے بتایا، جن 7 لوگوں کا ذکر کیا، ان میں سے ایک ایسا آدمی بھی ہوگا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور انہی 7 لوگوں کے سائے، اللہ کے عرش کے سائے کو حاصل کرنے والوں میں سے جو ایک ہوگا، وہ آدمی بھی ہوگا جسے ایک عورت جو حسب و جمال والی ہے، حسب و نسب والی ہے، بڑے گھرانے کی بچی ہے، پیسے والی ہے اور بہت خوبصورت ہے، وہ اسے زنا کی طرف بلائے اور وہ کہے، اس کا انکار کر دے اور کہے فقال انی اخاف اللہ، اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو گناہوں کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ صرف انہیں اللہ سے ڈر ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایسے کام کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، لیکن صرف پیسے کمانے کے لیے وہ راستہ اپنا لیتے ہیں اور تب انہیں اللہ کا ڈر نہیں آتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ جواب دیتے ہیں انی اخاف اللہ۔ میرے بھائیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کے اندر گویا کہ ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جسے ایک عورت بلائے، میں یہ سمجھتا ہوں
اللہ عالم بالصواب, اللہ بہتر جاننے والا ہے. لیکن میں جتنا سمجھتا ہوں کہ گرچہ یہاں پر ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اور زنا کے لیے جو اشارتاً ہے زنا کی طرف بلائے, لیکن میں سمجھتا ہوں اگر کسی شخص کو کوئی بھی برائی بلائے اور وہ کہے انی اخاف اللہ, تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ ضرور دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب العالمین ہم میں سے جو مسلمان پریشان حال ہے, بیمار ہے, الہ العالمین تو ان کی پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور فرما دے. یا رب العالمین ہم میں سے جو مسلمان مقروض ہیں, قرض میں مبتلا ہیں, الہ العالمین تو ان کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد کروا دے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, معزز سامعین کرام, ایک آخری بات اور کہوں گا, پہلے بیان کرنے سے رہ گئی تھی. ایک حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یعجب من الشاب لیست له سبوہ, کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے محبت کرتا ہے جس کے اندر سبوہ نہیں. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, یہ بڑی چیز نہیں. اللہ ہم سے محبت کرتا ہے, یہ بڑی چیز ہے. ہم کہیں کہ ہم مکے کے امام سے محبت کرتے ہیں, یہ ایک چیز ہے. مکے کا امام اعلان کر کر مکے میں کہہ دے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں, یہ بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس نوجوان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, لیست لہ سبوہ, جس کے اندر سبوہ نہیں. اور یہ سبوہ کیا چیز ہے کہ اپنے ایموشنل ہو کر بہہ جانا, جذبات میں بہہ جانا, غصے میں حد سے گزر جانا, شہوت میں حد سے گزر جانا. جس نوجوان کے اندر سبوہ نہیں ہے, جو نوجوان اپنے جذباتوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا ہے, اس نوجوان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. آج آپ دیکھیں گے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو 4 پیسے کما لیتے ہیں, ان کا والد ان پیسوں کو کہیں خرچ کر دیتا ہے اور وہ اس باپ سے لڑنے چلے آتے ہیں صرف اور صرف جذباتوں کی بنا پر کہ میں نے اتنا کمایا, اتنا کیا اور تم نے مجھے کنگال کر دیا. اس باپ نے جو عمل کیا وہ اس کا ہے, لیکن تمہارے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ تم اپنے باپ کے سامنے ایسے کھڑے ہو کر. میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ واقعہ ابھی کا ہے. میں دیکھ کر آیا ہوں کہ ایک نوجوان شخص اپنے باپ سے صرف اس بات پر لڑنے آیا کہ اس کے باپ نے اس کے پیسے خرچ کر دیے, اس کے دوسرے بھائی بہنوں پر, یہ جو کچھ بھی کیا ہو. میں گیا اس لڑائی کو ختم کرنے, اس نوجوان شخص کو سمجھانے کہ کیا کر رہے ہو, تمہارے باپ ہے. اگر اس نے وہ پیسہ خرچ بھی کر دیا وہ تمہارا باپ ہے. وہ میری بات سننے کو راضی نہیں, اپنے باپ سے لڑنے کو تلا. وہ باپ روتے ہوئے کہنے لگا کہ اللہ کی قسم تجھے میری مٹی تک نصیب نہیں ہوگی. یہ ابھی کی بات کہہ رہا ہوں, 2 گھنٹے پہلے کی. ایسے نوجوان ہیں آج جو اپنے باپ سے لڑنے چلے آتے ہیں, اپنے باپ کی بددعا لے لیتے ہیں. مدینے کے اندر بقیع الغرقد کے اندر ایک ایسا نوجوان مدفون ہے, اس کے بارے میں سعودی عرب میں آپ کبھی پتہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایسا نوجوان شخص تھا جو بڑا مشہور تھا, غالباً کسی اسپورٹ کا بڑا پلیئر تھا. وہ سگریٹ پیتا تھا اپنے باپ سے چھپ چھپ کر, لیکن ایک مرتبہ اس کے باپ نے اسے پکڑ لیا, اسے ڈانٹنے لگے. اس نے اپنے باپ سے اکڑ کر بات کر دی. اس کے باپ نے کہا جس عقل سے تو یہ گردن میرے سامنے لے کر آیا ہے, اللہ کرے تیری یہ گردن اللہ تعالیٰ توڑ دے. اور اللہ کی قسم اس کی جو موت ہوئی ہے اسی گردن ٹوٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے, اسی نوجوانی میں ہوئی ہے. میرے بھائیوں, اپنے ماں باپ کی قدر کرو. ماں باپ ہو سکتا ہے وہ ظلم کر دے تمہارے اوپر, وہ بھی انسان ہے, وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے, ان سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اپنے باپ کی بددعاؤں سے بچو, اپنی والدہ کی بددعاؤں سے بچو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کہہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أولى وجل وأتموا أكبر وأقيموا الصلاة